خصب سب سے پہلے یہ لسٹ اور یہ تقریر کرنے کو آپ سے کس نے کہا تھا؟ کسی کے کہنے پہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا. یہ بیان انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پہ میں نے دیا اور منوان جو رپورٹ کی فائنڈنگ تھی اس کے مطابق دیا, اور اس فائنڈنگ کے مطابق 262 پائلٹس کے لائسنس سسپیشس تھے, اور اس میں اس کا بریک اپ بھی تھا کہ کتنے پائلٹس نے ایک پیپر کسی اور سے دلوایا, کتنے پائلٹس نے 2 پیپر کسی اور سے دلوائے. ایون بریک اپ بھی اس کا موجود تھا, تو وہ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کا. اور پھر 262 کے سسپیشس پائلٹس کے لائسنسز کو پھر دیگر پروسیڈنگ کے ذریعے انہیں شو کاز دیا گیا, ان کی سسپینشن ہوئی, ان کی پرسنل ہیئرنگ ہوئی, انہیں سننا گیا, ان سے ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ویریفیکیشن کی گئی, تو اس میں سے 82 گلٹی پائے گئے. باقی جو کلیئر تھے انہیں ہم نے کلیئر کر لیا. 82 میں سے کچھ کی 32 کی سسپینشن ہوئی کہ وہ پہلے انہوں نے سی پی ایل لائسنس لیا ہوا تھا, اے ٹی پی ایل کے لیے ان کی انفیئر مینز تھے, وہ غلط ذرائع سے اے ٹی پی ایل لینا چاہتے تھے, تو وہ ہم نے سسپینڈ کیے. باقی 50 کی ہم نے کینسلیشن کی, کیبنٹ نے کینسلیشن کی, 2 فیزز میں کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ کیسز ابھی فائنل نہیں ہو سکے باوجہ کورٹ کا اس میں سٹے ہے. دیگر کوئی لوگ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے, کوئی پنجاب ہائی کورٹ میں, کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن 50 کی ٹرمینیشن جو کہ کیبنٹ سے اپروول ہوئی, 32 کی سسپینشن جن کے سی پی ایل تو ٹھیک تھے لیکن اے ٹی پی ایل وہ غلط ذرائع سے لینا چاہتے تھے. تو میں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی, بالکل میں نے انکوائری کمیٹی جو کہ ایک ذمہ دار افسران پر مشتمل تھی, جس کو انکوائری کمیٹی کو ایک گریڈ 22 کا آفیسر چیئر کر رہا تھا, اس کی سربراہی میں وہ کمیٹی کام کر رہی تھی, اس کی ریکمنڈیشن پہ, اس کی انکوائری پہ, اس کی فائنڈنگ پہ منوان میں نے وہ رپورٹ دی. میرے اپنے پاس کوئی ایز سچ نہ فگرز تھے, نہ ایز سچ مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کروایا, اور نہ ہی میں نے کسی کے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ دی. غلام سرور خان صاحب, یہ ایک انیشل انکوائری رپورٹ تھی, نہ پائلٹس کو شو کاز نوٹس سر ہوئے تھے, نہ ایئر لائنس کو اس بارے میں پتا تھا کہ ان کے کون سے پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں, جیسا کہ آپ نے کلیم کر دیا تھا. 262 میں سے 180 پائلٹس اب کلیئر بھی ہو گئے ہیں. آپ نے 24 جون کو بیان دے دیا, اس کے ایک ہفتے بعد پائلٹس پر پابندیاں بھی لگ گئی. اس کے ایک ہفتے بعد ایاسا نے اپنے ممبر اسٹیٹس کو بھی خط لکھ دیا کہ جی پاکستان کے 40% جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنسز جعلی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو سسپینڈ کریں. یہ سب آپ کے بیان کی وجہ سے ہوا, آپ کے بیان کی بنیاد پر ہوا. اس میں شاہ زیب, اس میں جو سٹیٹمنٹ میں نے دی آن دا فلور آف دا ہاؤس دی, اور انکوائری بورڈ کی ریکمنڈیشن اور اس کی فائنڈنگ پہ دی, اور یہ بھی بتایا کہ فردر پروسیڈنگز جو کہ ایک لیگل پروسیڈنگز ہیں کہ کسی کو شو کاز دینا ہے, کسی کی سسپینشن کرنی ہے, تو یہ ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل لائسنسز جو سی اے سے لیے گئے ہیں وہ 850 ہیں, باقی سارے ٹھیک ہیں. 850 میں سے 262 انڈر کویسچن ہیں, سسپیشس ہیں, ان کی فردر پروسیڈنگ ہوگی. یہ اگر 262 جو سسپیشس ہیں یہ فرانزک انکوائری کے صورت میں سسپیشس ڈکلیئر کیے گئے ہیں, تو ان کی فردر پروسیڈنگ کریں گے. اگر سسپیشس بھی آپ نے 2 دن بعد کہا, فلور آف دا پارلیمنٹ پر آپ نے جعلی کہا اور سسپیشس جعلی, دونوں آپ کو مکمل انکوائری کے بعد کہنا چاہیے تھا. دیکھیں جی, اردو میں جیلی کہا جا سکتا ہے, انگریزی میں سسپیشس کہا جا سکتا ہے. میں نے امیڈیٹلی سیم ڈے پریس کانفرنس جو میں نے آفٹر دا سٹیٹمنٹ جو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس دی, میں نے اسے کلیئر کر دیا کہ یہ سسپیشس لائسنسز ہیں. ایک تو آپ نے سیم ڈے کلیئر نہیں کیا, اور دوسری بات جعلی کی انگریزی فیک ہے, سسپیشس کی اردو مشکوک ہے. اردو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اسی کو میں نے کلیریفائی کر دیا تھا. سیم ایوننگ میں نے کلیریفائی کر دیا تھا کہ سسپیشس نہیں ہے, سسپیشس ہیں, جیلی نہیں ہے, یہ میں نے کلیئر کر دیا تھا اور سیم ڈے کر دیا تھا. پی آئی اے نے ایاسا کو لیٹر لکھا کہ 141 پائلٹس ہمارے تھے اس لسٹ میں, اس میں سے 94 ہمارے پائلٹس کلیئر ہو گئے ہیں, 16 وہ پائلٹ ہیں جن کے نام ڈال دیے, انہوں نے پی آئی اے کے لیے کبھی کام ہی نہیں کیا, 2 پائلٹس ہیں جو کہ انتقال کر چکے ہیں. یہ وہ لسٹ تھی جو آپ کو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ بتانی چاہیے تھی, جس کا دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق بنا, سی این این تک پر کوریج ہوئی. دیکھیں جی, یہ پی آئی اے کا بھی کوئی مذاق نہیں ہے, یہ پی آئی اے کا ایک اپنا بریک اپ ہے. ہم نے تو اوورآل صرف پی آئی اے کو نہیں دیکھنا, ہم نے تو دیکھنا ہے کہ جس لوگوں نے لائسنسنگ اتھارٹی سے لائسنسز لیے ہیں, آیا وہ لائسنس ویلڈ تھے,
سسپیشیس تھے, فیک تھے, انفیئر مینز کس طریقے سے حاصل کیے گئے تھے. ان میں سے پی آئی اے کے بھی تھے, اس میں سرین بھی تھے, اس میں ایئر بلیو کے بھی ایک دو لوگ تھے, اور اس میں چند پرائیویٹ جو کمرشل پائلٹس کے طور پہ کام کر رہے تھے, چند وہ بھی تھے. مگر لسٹ تو آپ ہی نے دی تھی نا, پی آئی اے نے تھوڑی دی تھی. آپ نے پہلے کہا کہ 262 پائلٹس کے لائسنسز جعلی ہیں, پھر آپ نے پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ پی آئی اے کے 141 ہیں, اور دوسری ایئر لائنز کی بھی تفصیلات ساری کی ساری آپ نے دی. بالکل, میں آج بھی سٹینڈ کر رہا ہوں. بالکل دیکھیں جی, میرے پاس خان صاحب, میرے پاس مجھے بتا دیں, آج آپ بھی تو سٹینڈ کر رہے ہیں, مگر پی آئی اے کہہ رہا ہے نا کہ 141 میں سے 16 پائلٹس نے تو پی آئی اے کے لیے کام ہی نہیں کیا. تو پہلے آپ کو ایئر لائن سے بات کرنی تھی یا پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے تقریر کرنی تھی؟ دیکھیں جی, 141 جو اس وقت سی اے کے پاس رجسٹرڈ تھے وہ پی آئی اے کے تھے. میں آج بھی اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 141 کی فگرز انکوائری بورڈ نے دی کہ 141 پی آئی اے سے تھے, 9 ایئر بلیو سے تھے, 10 ایئر سرین سے تھے, اور 102 ادرز تھے. یہ سارا بریک اپ جو ہے یہ انکوائری بورڈ کا دیا ہوا, میں نے کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ یہ ٹوٹل لائسنسز ہیں. ویسے مگر اس میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ انکوائری بورڈ نے آپ کو ایک رپورٹ دی ہے, تو پائلٹس کو پہلے شو کاز کرتے, ایئر لائن سے بات کرتے, یا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ آپ کو تقریر کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ 141 میں سے تو پی آئی اے کے زیادہ تر کلیئر ہو گئے, 16 نے کام ہی نہیں کیا تھا پی آئی اے پر, 94 کلیئر ہو گئے, 2 انتقال کر گئے. دیکھیں ایک چیز کو تو شاہ زیب آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کسی نے انیشیٹو تو لیا ہے, کسی نے تو سچ کہا ہے, کسی نے انڈر دی کارپیٹ چیزوں کو ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی. ہم نے تو ببانگ دول آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہمارے پائلٹس کے لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں, مشکوک ہیں. اچھا, ان میں سے ثابت ہو گیا کہ 82 کے لائسنسز غلط تھے, اس میں ثابت ہو گیا 50 کے لائسنسز کینسل ہو گئے, اس میں ثابت ہو گیا 32 کے سسپینڈ ہو گئے, ان کے سی پی ایل ٹھیک تھے, اے ٹی پی ایل وہ غلط ذرائع سے لے رہے تھے. تو اگر ہم نے ایک ٹھیک کام کرنے کی کوشش کی, اور ہم میں یہ کر رہی تھی کہ ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اسے ہم صحیح کریں گے. پی آئی اے کے آپریشن اس سے پہلے بھی سسپینڈ ہوئے ہیں, 2007 سے لے کے 2009 تک سسپینڈ رہے, آپریشن پہلے بھی سسپینڈ ہوئے ہیں. لیکن ایک انیشیٹو, مگر اس وقت مسلسل جو پائلٹس کا لائسنس کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پی آئی اے کے آپریشن سسپینڈڈ ہے. پی آئی اے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے سیٹسفائی کر چکے ہیں, مگر جعلی لائسنس کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پی آئی اے کو جو یورپی آپریشنز ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے. تو آپ کو کس بات پر اپریشیٹ کریں؟ 262 میں سے 180 کلیئر ہو گئے, اس پر اپریشیٹ کریں. باقی جس کا آپ 82 کا کہہ رہے ہیں ان کا معاملہ بھی لیٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا درست آپ نے فیصلہ کیا, کیونکہ عدالت نے اس پر آبزرویشن دیے ہیں. اور اپریشیٹ کرانا ہے, وزیر اعظم سے کہیں آپ کو اپریشیٹ کریں, غلطی کیوں مان رہے ہیں؟ دیکھیں ساری دنیا کی ایوییشن انڈسٹری گراؤنڈ ہوئی ہے. برٹش ایئر ویز جیسی ایئر لائنز, اتحاد ایئر لائنز, ایمریٹس جیسی ایئر لائنز, ٹرکش ایئر لائنز جیسی پورا ایوییشن انڈسٹری انڈر سٹریس ہے کووڈ کی وجہ سے. یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے. صاحب جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ کورونا کی وجہ سے ہو رہا ہے. کورونا نہ بھی ہوتا تو پی آئی اے آج یورپی آپریشنز پی آئی اے کے سسپینڈڈ ہوتے آپ کے بیان کی وجہ سے. اگر 762 لوگ پی آئی اے میں جیلی ڈگریوں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ایکشن نہ لیتے. اگر 82 پائلٹس انفیئر مینز استعمال کر کے غلط لائسنسز لیتے ہیں, ہم ان پائلٹس کے خلاف ایکشن نہ لیتے. پائلٹ سے اتنی ہمدردی کی جا رہی ہے, جو انسانی جانوں سے, انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے. کہ ایکشن لیتے, بیان بازی نہ کرتے. آپ نے بیان بازی کی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. ابھی آپ نے 26 دسمبر کو اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم نے مطمئن کر دیا ہے, حالانکہ 21 دسمبر کو پی آئی اے نے لکھا ہے ایاسا کو, اور 24 دسمبر کو ایاسا نے جواب دیا ہے کہ جی یورپین کمیشن اور اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں ابھی تک پی آئی اے سیٹسفائی نہیں, اس وقت ابھی تک پاکستان سیٹسفائی نہیں کر سکا ہے لائسنس کے مسئلے پر. تو ابھی تک یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. آپ کو 26 تاریخ کو پتہ نہیں تھا کہ 24 تاریخ کو ایاسا کا خط آ چکا ہے؟ میں اپنی سٹیٹمنٹ پہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. ایوسا رپورٹ پی آئی اے کے حق میں گئی ہے 97.6% سیٹسفیکٹری. انہوں نے کہا کہ 90% سے اوپر ہو تو ایکسیلنٹ ہوتا ہے. پی آئی اے کو انہوں نے کلیئر کر دیا, جو آبزرویشنز تھی وہ ختم ہو گئی. یہی تو مسئلہ ہے, پی آئی اے اپنی طرف سے کلیئر ہو گیا, آپ کے بیان کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, لائسنس کے مسئلے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. لائسنسز پہ ان کے کنسرن تھے, اس کی وجہ سے انہوں نے پینڈنگ رکھا. لائسنسز پہ اب ہم نے ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ انداز اپنایا ہے. ہم نے ایکشنز لے لیے ہیں, ہم نے سسپینشنز کی, ہم نے ٹرمینیشنز کی, ہم نے لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا, ان کے خلاف کرمنل کیسز رجسٹر کرنے کے لیے ہم نے ایف آئی اے کے پاس بھجوایا. ہم آئی ٹی کے لوگ جو اس میں انوالو رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں.
لائسنسنگ اتھارٹی کو ہم سپرویژن میں دے رہے ہیں، یو کے کی سول ایویشن اتھارٹی کی سپرویژن میں دے رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ انداز سے آئندہ ایگزام بھی ہوں گے، لائسنسز بھی ہوں گے، تو پورے سسٹم کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا ہے، بہتر کر دیا، اس کے اندر ریفارم لا رہے ہیں، اس کے اندر بہتری لا رہے ہیں، جن لوگوں نے غلط کیا ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، تو اسے تو سراہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس ایشو کو ہر ہفتے بعد 10 دن بعد اسے لائیو رکھا جاتا ہے کہ پی آئی اے، لیکن اب پی آئی اے میں کچھ غلط ہو رہا تھا تو اس میں ہمارے پرسنل انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھے۔ سر یہ ایشو اس لیے الائیو ہے کیونکہ پی آئی اے پر پابندی ہے اور اس پابندی پہ توسیع ہو گئی ہے اور آپ کو ایکشن ہی لینا چاہیے تھا، اور آپ کا پرسنل انٹرسٹ یہ تھا کہ آپ ذاتی پروجیکشن چاہتے تھے، اس ذاتی پروجیکشن کی وجہ سے آپ نے یہ تقریر کی، ورنہ آپ طیارہ حادثے پہ تقریر کرنے گئے تھے، نہ کہ اس والے معاملے پر۔ آپ شاہزیب بات سن بھی لیا کریں کہ ہم نے سارا سسٹم ریفارم کر لیا ہے، ہم نے انہیں انٹیمیٹ کر دیا ہے، ہمارا ایمبیسڈر جو جرمنی میں ہے ڈاکٹر فیصل ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، ہم نے انہیں آفر کیا ہے، تھرڈ پارٹی آڈٹ کی آفر کی ہے، انہیں وزٹ کی آفر کی ہے، بوجہ کووڈ وہ وزٹ نہیں کر سکے، بوجہ کووڈ وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں کر سکے، ہم نے پورا اپنا سسٹم ٹرانسفارم کر لیا ہے، لائسنسنگ اتھارٹی میں جو غلط لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، پیپرز کو موڈیفائی کر لیا ہے، پھر ہمارا یو کے سول ایویشن اتھارٹیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ آئندہ لائسنسنگ کے جو بھی پروسیس ہوگا ان کی سپرویژن میں ہوگا، تو ہم نے اپنی طرف سے ہر چیز مکمل کر لی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ایاسا پہ کہ وہ اپنی آڈٹ ٹیم کب بھیجتے ہیں۔ ویسے وہ نہیں ہے نا مطمئن، انہوں نے 24 دسمبر کو ہی خط لکھ کر بتایا ہے کہ مطمئن نہیں ہے، 25 نومبر کو اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ غلام سرور خان صاحب کا بیان غلط اور لاپرواہی پر مبنی تھا۔ میں بالکل کورٹ کی کسی سٹیٹمنٹ کو کنفرنٹ نہیں کر رہا، میں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور آج بھی میں اس سٹیٹمنٹ پہ سٹینڈ لے رہا ہوں کہ وہ انکوائری بورڈ کی فائنڈنگ تھی، ایگزیکٹلی وہ ساری فگرز تھیں جو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس دیں، میں نے وہ بریک اپ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس دیا کہ کتنے لوگوں نے انفیئر مینز ایک پیپر میں کیا، کتنے لوگوں نے 2 پیپر میں کیا، کتنے لوگوں نے 4 پیپر میں کیا اور کتنے لوگوں نے 8 پیپر میں کیا، میں نے تو وہ بھی بریک اپ دیا۔ تو مجھ میں تو یہ کریج تھی کہ میں نے سچی بات کی، میں نے کرٹیسزم برداشت کی، میں 6 ماہ سے کرٹیسزم برداشت کر رہا ہوں، لیکن میرا ضمیر آج بھی مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ کہا، مجھے جو کچھ انکوائری رپورٹ ملی میں نے بالکل برحق کہا۔ ویسے آپ اس لیے تنقید برداشت کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا گیا، عدالت کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل عدالت کو بتا رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھیک ہینڈل نہیں کیا گیا، پی آئی اے اس وقت یورپ میں فلائی نہیں کر سکتی ہے، 262 والی جو آپ کی تقریر تھی وہ آپ کی غلط تقریر تھی اور غلط بات کرنے کے لیے کوئی کریج یا بہادری کی ضرورت نہیں تھی۔ میں کسی کو کنفرنٹ نہیں کر رہا، اپنے پرائم منسٹر کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، ہمیشہ عدالتوں کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، میں عدالتوں کی کسی بیان کو کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا، کنفرنٹ نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے، مجھے انکوائری بورڈ کی رپورٹ جو ملی، جو فائنڈنگ انہوں نے دی، میں نے وہ کہا اور اس بات پہ میں آج بھی سٹینڈ لے رہا ہوں۔ تو اسٹینڈ کس بات پر لے رہے ہیں؟ 262 میں سے 180 پائلٹ کلیئر ہو گئے، تو وہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک بندہ ایف آئی آر کراتا ہے کہ 10 بندے قتل کرنے میں شامل تھے، عدالت میں کیس جاتا ہے، عدالت میں جا کے 4 کے خلاف ایویڈنس آتی ہے، 4 سزائے موت ہو جاتے ہیں، 6 بری ہو جاتے ہیں، جن کے خلاف کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتی وہ بری ہو جاتے ہیں، جن کے خلاف ایویڈنس ہوتی ہے وہ سزائے موت ہو جاتے ہیں، جن کے خلاف ایویڈنس تھی وہ نوکریوں سے برخاست ہوئے، جن کے خلاف کچھ نہیں تھا، اس کا تعلق کسی بھی پارٹی کے ساتھ تھا، وہ کیسے آیا؟ ہم نے اسے باعزت طور پہ کلیئر کر کے بھجوا دیا۔ ویسے باعزت طور پر کیسے کلیئر ہوئے ہیں؟ دنیا بھر میں ان کا نام خراب ہوا ہے، پی آئی اے آج گراؤنڈ ہے، ذہنی کرب سے وہ پائلٹس گزرے ہیں، آپ نے ایف آئی آر کی مثال دی، تو آپ نے یہ معاملہ ایسے ہی ہینڈل کیا ہے؟ کوئی جرم ہو تو سارے رشتہ داروں کو جس طرح پاکستان میں ایف آئی آر میں ڈال دیا جاتا ہے، محلے کو ڈال دیا جاتا ہے، آپ نے وہی کام کیا اس میں؟ نہیں، میں نے پی آئی اے کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا، اس چیز کا ذمہ دار انکوائری بورڈ ہے جس نے انکوائری کی، اور اس انکوائری میں اس نے 1 سال اور کچھ ماہ لگائے، 4 ذمہ دار افسران تھے، انتہائی گریڈ 22 کا ذمہ دار آنیسٹ کمپیٹنٹ افسر اس کا انچارج تھا، انہوں نے اتنی محنت کی، ان کی اس محنت کو آپ اس طریقے سے بلیم نہ کریں، اور ان کی جو فائنڈنگ تھی اس فائنڈنگ پہ ہم نے ایکشن لیا۔ کیسے بلیم نہ کریں؟ 262 میں سے 180 پائلٹ کلیئر ہوئے ہیں، باقی کا معاملہ لیٹیگیشن میں جائے گا، تو کیسی محنت تھی پتہ نہیں چل گئی؟
262 میں سے اگر 82 غلط لائسنسز ثابت ہو جاتے ہیں، 30% ثابت ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے، اس سے تو آپ کو میڈیا کو سراہنا چاہیے، آپ کو سراہنا چاہیے. جو کلیئر تھے انہیں ہم نے کلیئر کر لیا، جو گلٹی تھے ان کے خلاف ہم نے ایکشن لے لیا. مطلب آپ کو اس صورت میں سراہا جاتا کہ اس انکوائری رپورٹ کو مکمل کر کے پھر آپ کچھ چیز اناؤنس کرتے ہیں. آپ نے پہلے تقریر کر دی اور اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جا کر تقریر کر دیں، یہ بالکل فائنل رپورٹ ہے. کیا یہ آفیسرز نے لکھا تھا؟ دیکھیں، مجھے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک غلط ہو رہا ہے اور اس غلط کرنے والے کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. اگر ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس نہ بتائیں تو کہاں بتائیں؟ لوگوں نے منتخب کس کے لیے کیا ہے کہ غلط چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک کر کے بتانا بھی ہے. غلام سرور خان صاحب، اس دن آپ کی جو تقریر تھی وہ طیارہ حادثے پر تھی اور اس پر آپ نے قوم کو بتانا تھا. جعلی پائلٹ کے لائسنسز کے معاملے کی تقریر نہیں تھی، یہ آپ نے خود نے کی اس دن. دیکھیں، اس سے پہلے کبھی شاہ زیب وقت پہ رپورٹ پبلش ہوئی، وقت پہ رپورٹ پبلک کی گئی، وقت پہ آ کے تسلیم کی گئی غلطی آن دا فلور آف دا ہاؤس. میں نے تو 1 ماہ کا وعدہ کیا، 1 ماہ کے اندر پروویژنل رپورٹ آن دا فلور آف دا ہاؤس دی. یہ کیا ہے آپ کی حکومت میں؟ ایک کے بعد ایک کرائسس آتا ہے اور آپ کریڈٹ اس بات پہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے رپورٹ پبلک کی ہے، تو باقی 180 پائلٹ سے پھر آپ معافی مانگتے ہیں جن کے نام آپ نے جاری کر دیے تھے اور جو اتنے ذہنی کرب سے گزرے اپنے خاندانوں کے ساتھ؟ اس میں معافی کی کون سی بات؟ میرا ان کے ساتھ کوئی پرسنل نہیں تھا. جو کلیئر ہوتا گیا، اے تھا، بی تھا، سی تھا، ڈی تھا، کس دور کا تھا، کس کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا، کس طریقے سے آیا تھا، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے جو کلیئر تھا وہ کلیئر ہے، اسے کلیئر کر دیے. ویسے آنکھیں بند کر کے آپ نے تقریر کر دی تھی، نہ انہیں شو کاز نوٹس جاری کیے تھے، نہ ایئر لائن سے بات کی تھی، اور اس کے بعد وہ 180 پائلٹ کلیئر ہو گئے ہیں، مگر معافی آپ نہیں مانگیں گے. دیکھیں، اگر سسپیشس ایک انکوائری بورڈ میں انہیں مشکوک ظاہر کیا گیا تو ان کی انکوائری کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اور انکوائری کے بعد جو سرخرو ہوا، جو کلیئر ہوا، اسے کلیئر کرنا بھی ہماری ذمہ داری تھی. انکوائری کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، جو سرخرو ہوا اسے کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، جو سرخرو نہیں ہوا اسے مجرم ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، مگر انکوائری مکمل ہونے سے پہلے تقریر کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی جو آپ نے کر دی، ان کے نام جاری کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی جو آپ نے کر دی. دنیا بھر میں کیا ہوا؟ وزیر اعظم غلطی مان رہے. جن کے لائسنسز مشکوک تھے اور انکوائری بورڈ کہتا ہے کہ لائسنسز 262 کے مشکوک ہیں، تو کون سی قیامت آ گئی اگر ان کے نام آ گئے؟ اگر وہ کلیئر ہو گئے تو کلیئر ہے، نیک نامی ہو گئی. یہ اچھی نیک نامی ہو گئی اور 6 مہینے کی ناکامی ہو گئی. پی آئی اے کے یورپی آپریشن سسپینڈڈ ہو گئے، گراؤنڈ ہو گئی، کیا فرق پڑ گیا؟ انشاءاللہ 2021 میں پی آئی اے آن ایئر ہوگی، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک پراپر ریفارمز کے ساتھ، صحیح پائلٹس کے ساتھ، صحیح ایئر کرافٹس کے ساتھ، صحیح سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ. پہلے جو کچھ پی آئی اے کے ساتھ ہوتا رہا، بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پھر اگر میں پوری بات کروں گا تو کہا جائے گا کہ یہ پولیٹیکل گفتگو ہو رہی ہے اور پچھلوں کو بلیم کیا جا رہا ہے. جو کچھ کھلواڑ کیا گیا ہے پی آئی اے کے ساتھ، جس طرح تباہ و برباد پاکستان کے باقی اداروں کو کیا گیا ہے، اسی طریقے سے پی آئی اے کو بھی تباہ و برباد کیا گیا ہے. اور ذمہ داروں کے خلاف بات نہیں ہوتی کہ جو اس تباہی و بربادی کے موجب تھے، جو ذمہ دار تھے. بہت شکریہ. غلام سرور خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم مان رہے ہیں، عدالت میں حکومت مان رہی ہے، غلام سرور خان صاحب نہیں مان رہے.